لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی یہودی ہو مسلمان بن جائے تو آپ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ خوارج ہیں، خارجی ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم ان کی نمازیں دیکھ کے اپنی نمازوں کو بھی چھوٹا سمجھو گے، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، وہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے یہودیوں نے بنیاد رکھی، عبداللہ بن سبا نے بنیاد رکھی، اور آہستہ آہستہ 900 آدمیوں کی ایک جماعت بن گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو محبت اہل بیت کا نعرہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور کا وصی جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ ابو بکر عمر کیسے خلیفہ بن گیا اور عثمان کیسے خلیفہ بن گیا؟ ان کی تو خلافت جائز ہی نہیں ہے۔ وصی و رسول اللہ جو ہیں، خلیفت بلا فضل جو ہے، وہ تو حضرت علی ہے۔ اب اس پر انہوں نے دلائل دیے، کچھ سچے مسلمان بھی بیچارے دھوکے میں آ گئے۔ تو بہرحال ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے اور منبر رسول پہ کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا کہ وہ جو بلوائی آئے ہوئے تھے نا، ان میں سے 2-4 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت عثمان آپ خطبہ نہیں پڑھا سکتے، ہم آپ کو خطبہ نہیں پڑھانے دیں گے، نہ نماز پڑھانے دیں گے۔ حضرت عثمان نے بڑا روکا، سمجھایا مسجد نبی ہے، یہاں تو اونچی آواز کرنا منع ہے، تم کیا شروع کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک ظالم آگے آیا اور حضرت نے جو عصا پکڑا ہوا تھا وہ عصا لے کے توڑ دیا، حالانکہ یہ وہ عصا تھا جو حضور پاک کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت صدیق کے پاس آیا، حضرت صدیق سے پھر حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے پاس آیا۔ وہ عصائے نبی، عصائے ہاتھ جو تھا وہ توڑ دیا اور حضرت کو پکڑ کے منبر سے کھینچ لیا نیچے اور مارنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے بلوائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں نمازیوں پر بھی باقاعدہ لڑائی شروع کر دی، اور پتھر انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے تھے، سنگ باری بھی شروع کر دی۔ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے ہیں، تو کچھ مخلصین ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے، لیکن ان ظالموں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حویلی کا محاصرہ کر لیا۔ اب 900 آدمی مسلح کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ حج کا موسم ہے، اکثر صحابہ حج پہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھی تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے آقا نے فرمایا تھا کہ ان اللہ مقمصک قمیصا فلا تخلعہ، اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، تم اس کو نہ نکالنا۔ میں کیسے نکالوں؟ میں حضور کے فرمان کی مخالفت کیسے کروں؟ کچھ دنوں کے بعد کچھ صحابہ نے، جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت حسن بھی شامل ہیں، انہوں نے حضرت عثمان سے ملاقات کی بڑے خفیہ طریقے سے، چونکہ باہر تو دشمن کھڑے ہوئے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان، یہ 800-900 آدمی ہیں بلوائی جو آئے ہیں حملہ کرنے والے، تمہارے پاس تو خلافت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، فوج ہے، اب حکم تو دیں۔ آپ بحیثیت خلیفے کے حکم دیں گے ان غداروں کو اور باغیوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی تو بوٹی بھی نہیں ملے گی مدینے میں۔
حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا انک ستبتلا، ایک وقت آئے گا تم پر ایک امتحان آئے گا، فلا تقاتلن، میرے مدینے میں قتال نہ کرنا۔ اب میں کیسے قتال کا حکم دوں؟ میں تو مجبور ہوں، میں تو نہیں دے سکتا۔ صحابہ مایوس ہو کے واپس آ گئے، اور پھر صحابہ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، جن میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، نوجوان سارے کے بھی، تم حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دو۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دیوار سے باہر کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا بھی اور قریب آ جاؤ، میری بات سنو۔ وہ اور قریب آ گئے، انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے کہ انشدکم باللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مسلمانوں کو جب پانی نہیں ملتا تھا تو بئر روما کس نے خریدا تھا اور کس نے وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 5 کیلو سونا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد نبوی کے لیے جب زمین تنگ ہوئی تو وہ زمین خرید کر کے مسجد کو کس نے دی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، وہ بھی تم نے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ گواہی دیتے ہو، اور قرآن کو جمع کس نے کیا ہے؟ ایک قرات پہ، چونکہ 7 قراتوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا، حضرت حذیفہ کے بعد میں نے کمیٹی بنائی اور ایک قرات پہ قرآن کو جمع کر دیا، جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ یہ میں نے کیا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، آپ جامع القرآن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات سنو، اسلام کے اندر 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہو، وہ قصاص میں قتل ہوگا، اور میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو تمانچہ بھی نہیں مارا، قتل تو بڑی بات ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو دین اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے بھی قتل کا حکم ہے۔ اور میں اب بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کلمہ پڑھتا ہوں، آپ میرے اسلام کے گواہ ہو جائیں، گویا کہ میں مرتد تو نہیں ہوں۔ اور تیسرا آدمی اسلام میں وہ قتل کیا جاتا ہے جس نے زنا کیا ہو اور شادی شدہ ہو۔ زنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی غیر محرم عورت پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ جب یہ تینوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو تم کیسے مجھے قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو قتل کریں گے یا آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اور پھر میں خلافت تو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ بہرحال حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا اور 40 دن پیاسے رہے حضرت عثمان۔ انہوں نے آخر پیغام بھیجا بی بی عائشہ کو، سیدنا علی کو اور سیدنا زبیر کو کہ ہو سکے تو مجھے پانی بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشکیدہ پانی کا بھر کے لائے، لیکن ظالموں نے تیر مارا، مشکیدہ پھٹ گیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت علی جب قریب گزرے تو انہوں نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی تاکہ وہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن عصر کے بعد آپ نے اپنی بیوی جن کا نام نائلہ تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں
اور حضور فرماتے ہیں عثمان ہم تو تمہاری انتظار کر رہے ہیں، افطر عندنا، آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔ انہوں نے کہا اشارہ ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو پہلی دفعہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پجامہ لے آؤ، میں پجامہ پہن لوں، ہو سکتا ہے کہ بلوائی حملہ کریں، خدا نہ کرے میرا سطر نہ کھل جائے۔ اور 40 دن تک بغیر پانی، بغیر کسی چیز کے صرف قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور حضور کو سکون ملتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھولا اور اسی آیت پہ تھے آپ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ایک بلوائی دیوار، گھر کی دیوار سے پیچھے سے کود کے اندر آیا اور لوہے کی لٹ آپ کے سر مبارک پہ ماری، خون بل بل بہنے لگا۔ بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو بھی مارا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک ظالم آ کے آپ کے سینے پہ چڑھ گیا، آپ کی داڑھی کو پکڑا اور سینے پہ کودتا رہا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک ظالم بلوائی نے آپ کو تھپڑ مارا۔ اس طرح ہوتے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور کسی کو پتہ نہیں ہے باہر والوں کو، چونکہ باہر تو انہوں نے حصار کیا ہوا ہے۔ شہادت کے بعد بھی 2 دن آپ کی لاش گھر کے اندر بغیر کسی کفن دفن کے رکھی رہی۔ ایسا ظلم تو کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہے۔ بڑی مشکلوں سے 2 دن کے بعد صحابہ نے ہمت کی، جرت کی، اندر داخل ہوئے اور آپ کی لاش مبارک کو چارپائی پہ رکھا، اٹھا کے لے آئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے آپ پر جنازہ پڑھا اور جنت البقیع کے بالکل آخری حصے حش الکوکب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جب جنازہ جا رہا تھا تو آگے لالٹین اٹھا کے بی بی نائلہ جا رہی تھیں اور بلوائی جو تھے وہ آپ کے جنازے پر بھی پتھر برسا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ قبر پر بھی پہرا لگا دیا جائے، ہو سکتا ہے بلوائی یہ قبر سے بھی نکال لیں، ان سے کیا توقع ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں آئی، تو شہادت عثمان کے بعد جو فتنہ شروع ہوا پھر وہ ختم نہیں ہوا قیامت تک۔ یہ بھی اسی عبداللہ بن سبا کی تحریکیں تھیں جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ بھی انہی کی سازشیں تھیں جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔